السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کل آپ نے سورہ اسراء کی تلاوت سنی تھی، اور سورہ اسراء جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ اس میں اسراء کے واقعے کا، سفر اسراء کا ذکر ہے. اسراء اور اس کے ساتھ جو معراج ہوا اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے. آیت کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، الذی وہ جو، اسری بعبدہ لے گیا رات کے ٹائم، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے یعنی کعبہ سے، بیت اللہ سے لے گیا اپنے بندے کو، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ کہ وہ مسجد جس کا حول ارد گرد ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ اللہ بہت خوب سننے والا اور بہت خوب دیکھنے والا ہے. یہاں واقع اسراء کا تذکرہ ہے جیسے میں نے کہا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں پیش آیا تھا. ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں کئی ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں پر کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 10ویں سال جو نبوت کا تھا مکہ کے اندر، اس سال نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ اسراء اور معراج ہوا. واقعہ اسراء کے بارے میں کچھ بتاؤں، اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ واقعہ اسراء سے پہلے کیا ہوا تھا. واقعہ اسراء سے تھوڑا سا ہی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر ہوا تھا. نبی علیہ السلام مشرکین مکہ اور اہل مکہ سے بڑے پریشان تھے کہ یہ اسلام نہیں لا رہے، تو انہوں نے سوچا کہ طائف والوں کی طرف جایا جائے اور ان کو دعوت دی جائے، اور اس خیر کی سوچ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہاں گئے. تو انہوں نے دعوت تو قبول کرنا دور کی بات، انہوں نے مکہ والوں سے بھی برا نبی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا. تو نبی علیہ السلام بڑے غمگین تھے، اور اسی آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. وہ اہل مکہ سے نبی علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی وفات ہوئی. یہ گھر میں نبی علیہ السلام کو تسلی دیا کرتی تھیں، ابو طالب گھر کے باہر والوں سے ان کو بچایا کرتے تھے. تو یہ وقت نبی علیہ السلام کا بڑا غم کا سال تھا، اس کو عام الحزن مورخین نے قرار دیا ہے. تو یہ سینیریو کریٹ ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء کی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے، نبی علیہ السلام کو مزید دل کی مضبوطی عطا کرنے کے لیے ہی ان کے ساتھ یہ معجزہ ان کو عطا کیا گیا کہ ان کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی. بلکہ اس سے پہلے بھی جیسے ہی اہل طائف نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، تو ابھی اس کے رستے پہ واپس ہی تھے، واپسی پہ ہی ایک خوشخبری نبی علیہ السلام کو دے دی گئی. کس کی صورت میں؟ جنوں کے مسلمان ہونے کی صورت میں. وہ لیلۃ الجن تھی کہ
کہ جس رات جنوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، اس کو قبول کیا، قرآن سنا انہوں نے، قرآن سن کے اللہ نے ان کے دل میں ہدایت، ان کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس لوٹے، انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ تو پہلی بشارت یہ تھی کہ طائف میں گئے، لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ٹھکرایا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہاں سے واپسی کے سفر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت نصیب ہوئی، یہ سعادت ملی کہ انسانوں نے تو قبول نہیں کیا لیکن جنات نے قبول کر لیا۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد یہ واقعہ اسراء ہوا، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے بشارت تھی۔ یہ واقعہ بالکل جیسے قرآن نے بیان کیا ہے اسی طرح ہوا۔ پہلا یہ اسراء کا مرحلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں تک گئے، لیکن قرآن میں مسجد حرام کا ذکر ہے، جبکہ احادیث میں جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری چھت سے جبریل آئے اور مجھے اس گھر سے لے کے چلے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پہ تھے۔ ام ہانی ان کی کزن تھی جن کا نام فاختہ تھا، فاختہ بنت ابی طالب، لیکن اس روایت پہ علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ ام ہانی کے گھر پہ نہیں تھے بلکہ یہ اپنے گھر میں تھے۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو جبریل وہاں سے لے کے گئے اور بیت اللہ لے گئے، کعبہ کے پاس لے گئے، اور وہاں سب سے پہلے چونکہ آسمانوں کا سفر ہونا ہے، انبیاء کی امامت کرانی ہے، تو اس مقام پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کیا کہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، اس سینے کو کھولا گیا، اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل ایک سونے کا برتن لائے، اور اس سونے کے برتن میں زمزم تھا، اور اس زمزم کو میرا سینہ جو کھولا اس کے اندر ڈالا گیا تاکہ جو میرا دل ہے اس کو دھو دیا جائے، دل میرا صاف ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی آگے سفر بڑا مقدس سفر ہونے والا ہے، اسراء کا معراج کا سفر ہے، ساتوں آسمانوں پہ جانا ہے، انبیاء سے ملاقات ہونی ہے، انبیاء کی امامت ہونی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جنت جہنم کی سیر کرنی ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں پہنچے تو یہاں سے جب میرا سینہ بند کیا گیا اور یہ شق صدر کا معاملہ ہوا، میرے سینے کو دھویا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا گیا۔ یاد رکھیے کہ جو واقع اسراء ہے وہ مکہ سے، بیت اللہ سے کہاں تک کا نام ہے؟ مسجد اقصیٰ کا نام ہے، اور یہاں سے یہاں تک سفر جو ہے براق پہ ہوا تھا۔ براق کیا ہے؟ یہ ایک گدھا یا گھوڑے نما ایک جانور ہے، اس کے بیچ کا ایک جانور ہے جس پہ سواری کی، اور یہ اس کی جو لگام تھی وہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں تھی۔ نبی علیہ السلام کو اس پہ سوار کیا گیا، اور یہاں سے پھر 2 ماہ کا سفر جس وقت اہل مکہ اور عرب والے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، یا شاید چند گھنٹوں میں وہ سفر کر لیا، اور یہاں سے سیدھا بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہ جا پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت جبریل نے یہ جو براق تھا اس کی جو رسی تھی، یہ پہلے دروازے کے پاس ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں کوئی کیل نما چیز لگائی، اور اس پہ یہ براق کی رسی باندھ دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں بعض علماء نے ایک نقطہ پیش کیا ہے کہ جبریل کے ساتھ وہ براق تھا، اور یہ جانور یا جو بھی تھا، جس کو جو بھی کہہ لیجئے، یہ تو انہی کا مطیع فرمانبردار تھا۔ اگر اس کو رسی نہیں باندھ دی جاتی تو اس نے کہاں بھاگنا تھا، یہ تو انہی کے ساتھ جانے کے لیے تھا، پھر کیا وجہ تھی جو رسی باندھی گئی اور اس کو دروازے کے ساتھ جوڑا گیا؟ تو علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ اس سے تعلیم دینا مقصد تھا۔ کیا تعلیم دینا مقصد تھا؟ کہ اس دنیا میں ہمیں اسباب کا خیال کرنا چاہیے، اسباب اپنانے چاہیے۔ اصل رزلٹ دینا تو اللہ کا ہی کام ہے، لیکن ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ سبب بنانا۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے
یہ کسی چیز کی طرف جانے کے لیے انسان دنیاوی کوئی ذریعہ اپنائے. ہم آپ یہاں آتے ہیں پیدل چل کے آتے ہیں، تو پیدل چلنا یہاں پہنچنے کا سبب ہے. صبح شام ہم رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سبب اپنا ہے. رزق تو اللہ نے دینا ہے. گھر بیٹھے بھی بیٹھ جائیں گے، اللہ نے دینا ہوگا تو کہیں سے بھی چل کے آ جائے گا. لیکن مومن اور مسلمان کا فرض کیا ہے کہ وہ ایسے اپنے آپ کو خالی نہ بٹھائے، وہ سبب اپنائے. صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے تو نماز کے لیے اٹھنے کے لیے سبب اپنائے. رات کو جلدی سوئے، الارم لگائے، گھر والوں میں سے کسی کو کہے کہ جی مجھے اٹھا دیجیے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسباب ہیں. پھر نماز کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے خود کوشش کریں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں. یہ ہم نے اختیار کرنا ہے. تو وہ بھی وہاں پہ جب براق کو باندھا تو یہی تعلیم دینا مقصد تھا کہ یہ اسباب اختیار کریں تاکہ یہ گم نہ ہو جائے. یہ بھی بعض لوگ اسباب کے تعلق سے ہی ہمارے نا دو ایکسٹریم ہیں. اسباب کے معاملے میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی اسباب اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ پہ ہمیں توکل ہے، اللہ پہ یقین ہے، اور یہ اسباب کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں. اللہ نے ہمیں بچانا ہوگا تو ہم بچ جائیں گے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا. یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسباب کو اپنانا یہ ہم پہ واجب ہے. اسی لیے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. توکل کی سٹیجز ہیں ہی یہ کہ پہلے انسان سبب اختیار کرے. آپ کا گھر ہے، گھر پہ آپ نے تالا لگایا، لاک لگایا، جو بھی سیکیورٹی سسٹم ہے وہ لگایا، گارڈ رکھنا پڑا، گارڈ رکھا، پھر اللہ پہ توکل ہے. کوئی بیماری ہے، سردی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم کپڑے پہنتے ہیں یا جیکٹ پہنتے ہیں یا سویٹر پہنتے ہیں. یہ سب اسباب ہیں. لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب محض سبب ہیں. ان میں تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ان سے ان اسباب کو اپنے مقصد تک پہنچانے والا اللہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سردیوں میں سویٹر بھی پہنتے ہیں، جیکٹ بھی پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی سردی لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ تیز سردی میں بغیر ان چیزوں کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بیماری نہیں آتی ان کو. تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ لوگ اسباب پہ ہی اپنا پورا اندھا اعتماد کر لیتے ہیں کہ بس میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے، یہ اگر میں کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ چاہے گا تو یہ ہو جائے گا. اس لیے اصول سمجھ لیں تاکہ ہم اپنے واقعے کو آگے لگے چلیں. اصول یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا واجب ہے، لیکن ان پہ اعتماد کرنا ناجائز ہے. اعتماد انسان کا اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرے. تو بہرحال ادھر انہوں نے اس براق کو باندھا اور اب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور اپنی ذہن میں لائیں کہ رات کا ٹائم ہے اور مسجد اقصیٰ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا تو مسجد اقصیٰ میں دیکھتا کیا ہوں کہ کئی انبیاء وہاں موجود ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. باپ سوچئے رات کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہوگا، آسمان صاف ہوگا، کوئی شور نہیں ہو رہا ہوگا، اور مسجد میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ موسیٰ کا جو قد ہے وہ فلاں شخص جو اس وقت مکہ کے آس پاس تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا قد، اس کی شکل، اس کا چہرہ اس کی طرح ملتا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم بھی وہاں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کا جو چہرہ ہے وہ آپ کے دوست یعنی اپنی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے مل رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی نماز کا وقت آیا تو مجھے آگے کیا گیا، میں نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء وہاں موجود تھے اور وہ میرے پیچھے ماموم کی حیثیت سے کھڑے تھے اور میں امام تھا. کہتے ہیں جیسی میں نے نماز پڑھائی تو مجھے پھر آسمانوں کا سفر کرایا گیا. یہ بیت المقدس تک کا جو سفر تھا یہ براق پہ تھا، اور یہاں سے جو سفر ہوا یہ اس پہ کوئی وضاحت نہیں ہے. احادیث میں عرجہ کا لفظ آتا ہے کہ مجھے معراج کرائی گئی، مجھے اوپر لے جایا گیا. کس پہ لے جایا گیا اس کی وضاحت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آسمانوں کا سفر تھا یہ بھی براق پہ تھا. نہیں، یہ سفر جو ہے یہ
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک سلم، ایک سیڑھی نما چیز لگا دی گئی تھی، اس کے تھرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل گئے تھے۔ اب یہاں پر ہر آسمان پہ نبی علیہ السلام کی کسی نبی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے آسمان پہ جو یہ آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا کا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان دنیا پہ گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ گئے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے پہ گئے، چوتھے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پانچویں جو آسمان تھا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی۔ چھٹے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور ساتویں پہ جو ساتواں آسمان ہے، آسمان کی آخری حد ہے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور یہ حضرت ابراہیم جو ہیں یہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جیسے ہمارا کعبہ ہے، ہم اپنے کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اسی طرح اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے، تو وہ فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اپنے بیت المعمور کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں جب ان سب سے ملاقات ہو گئی پھر میں اوپر گیا اور پھر جنت جہنم نبی علیہ السلام نے وزٹ کی، اور وہاں پر کیا کیا حال احوال تھے وہ ہمیں کئی احادیث سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ تقریباً بخاری شریف میں ہی 20 کے قریب احادیث ہیں جو یہ واقعہ اسراء معراج کو بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، اور وہ حد ہے کہ جہاں سے آگے ملائکہ نہیں جا سکتے، فرشتوں کی انٹری بند ہے، اس کے بعد وہ ان کی لمٹ ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے وہاں قلموں کی، پین کے چلنے کی آواز سنی، کیونکہ وہ تقدیریں لکھنے کی اور فیصلے کرنے کی جگہ تھی، اور وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم ہوا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کون سے کس طرح دیکھنا تھا؟ وہ ان آنکھوں سے نہیں تھا، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اور جو بھی دیکھا وہ حجاب میں دیکھا تھا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی جو اصل حیت ہے اس میں نہیں دیکھا۔ یہ نعمت اور یہ انعام مومنین کو آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن، اور اس کے بعد جنت میں دیدار ہوگا۔ اور جنت میں جو جنتی پہنچیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو ملنا تھا مل گیا، تم خوش ہو گئے؟ کہیں گے بالکل، ہمیں جنت مل گئی، اس سے بڑی کیا چیز ہمیں چاہیے؟ کہ نہیں، اب تمہیں اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، اور مومنین اہل جنہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ براہ راست دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، جیسے چاند دیکھنے میں، واقعی آج چاند بھی پورا ہے، کہ جیسے چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، اسی طرح جنت میں تم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوگے۔ یہ نعمت ہوگی، اس جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو وہاں مسلمانوں کو اور مومنین کو نصیب ہوگی۔ بہرحال 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی طرف ہے، نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے واپسی کی طرف آتے ہوئے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ موجود تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جی اوپر ہو کے آئے ہیں، کیا ترتیب بنی؟ نے کہا جی مجھے نمازوں کا تحفہ ملا ہے، 50 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، بنی اسرائیل میں رہ کے آیا ہوں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اس میں کمی کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اوپر گئے اور واپس نمازوں کے کم کرنے کی درخواست دی، پھر نمازیں کچھ کم کی، واپس موسیٰ کے پاس آئے علیہ السلام۔ موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، اتنی میری قوم، میرے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اوپر گئے، کرتے کراتے آخر میں 5 رہ گئی۔ اس 5 پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی کم کرائیے، ہماری قوم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہی ہو گئی آج کی تاریخ میں کہ 5 نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ 95% ہماری قوم ایسی ہے کہ جو 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھتی، یا 99% قوم ایسی ہے کہ جو دن میں صرف 4 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور 5ویں نماز فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتی۔
نماز ہوتی ٹائم پہ ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوئی، آسمان تک گئے، وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ نماز کا تحفہ ملا. کسی اور چیز کا ملا؟ کسی اور چیز کا حکم دیا؟ نہیں. نماز کی وہ اہمیت ہے کہ نماز کی فرضیت، نماز کا حکم آسمانوں پہ جا کے ہوا. اور موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ عمل اتنا اہم ہے، میری قوم نہیں کر پائے گی، آپ اللہ سے درخواست کیجئے اس میں کمی کر دیں. تو پھر یہ معاملہ طے پایا کہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور 5 کا جو ثواب ہے کتنے کے برابر ہے؟ وہ 50 کے برابر ہے. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پہ آئے، اور واپسی میں جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں رستے میں تھا. اب ظاہر ہے واپسی بھی اب براق پہ تھے، جب بیت یعنی مقدس سے آ رہے ہوں گے، اللہ عالم براق پہ تھے، یہ جبریل کے ساتھ ہی گزر رہے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ رستے میں تھے تو نیچے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. تو وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے. تو نیچے اس قافلے کے امیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور اس قافلے کے جو امیر تھے، لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے سلام کیا، اور یہ قافلہ بھی رستے میں ہی تھا. قافلہ تو ظاہر ہے اونٹ پہ تھا، گھوڑوں پہ ہوگا، پیدل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ تھے، ان کی اور ان کی سپیڈ تو میچ نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام صبح ہونے سے پہلے ہی مکہ پہنچ گئے، اور یہ ابھی رستے میں ہی تھا. پھر روایت کے الفاظ ہیں صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. ان کو یہ تھا کہ میں نے یہ واقعہ کسی کو بتایا تو کسی نے میری بات پہ یقین بالکل نہیں کرنا ہے، سب نے مجھے جھٹلا دینا ہے. اور یہی ہوا. صبح اٹھے تو سب سے پہلے اس قوم کا جو فرعون تھا، ابو جہل، جو ہر غلط موقع پہ، ہر ظلم کے موقع پہ سامنے موجود ہوتا تھا، تو یہ ابو جہل آیا. تو کہا کہ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے تمہارے پاس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ رات کے ٹائم تم وہ بیت المقدس گئے ہو اور اس کے بعد آسمان کا سفر کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. میں کہ اچھا اس پہ کوئی ریئیکشن اس نے پہلے ہی شو نہیں کیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں کوئی ریئیکشن شو کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو یہ بات نہیں بتائیں گے، اور دوسروں کو اگر یہ بات نہیں بتائی تو پھر جو میرا مشن ہے ان کو جھوٹا قرار دینے کا وہ پورا نہیں ہوگا. تو نے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ بات آپ دوسروں کو بیان کریں گے جا کے؟ یہ جو آپ مجھے باتیں بتا رہے ہیں ساری کہ آپ بیت المقدس گئے ایک رات میں، آپ نے 18-20 دن 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ہی طے کر لیا، آسمانوں میں بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے ایک ہی رات میں، یہ دوسروں کو بتائیں گے آپ؟ بالکل بتاؤں گا. بس یہی ہوا. وہاں سے لوگوں کو لے کے وہ آیا، آ جاؤ بھائی سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور دیکھو جی یہ آج محمد جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہ واقعہ جو ہم اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا. اب یہ مذاق اڑانا شروع کہ اچھا تم بیت المقدس دیکھ کے آ گئے، اچھا ایسے تم سفر کر کے آئے ہو، ذرا بتاؤ بیت المقدس دکھتا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد نہیں تھا کہ بیت المقدس کی دیواریں کس طرح تھیں، کھڑکیاں کس طرح ہیں، اس کے ستون کس طرح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے جب وہ سوال کر رہے تھے بیت المقدس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا، اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. وہ سوال کرتے چلے گئے اور ان کے سوالوں کا میں جواب دیتا چلا گیا. کہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی اس وقت جو اہل مکہ تھے ان کو تشفی نہیں ہوئی. بعض لوگ اس دن اس خبر کو سن کے مرتد ہو گئے، بعض مسلمان اسلام سے پھر گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا رسول ہے، ایک رات میں اتنے دن کا سفر کر کے آ گیا. پھر کہا گیا اچھا بھائی اپنی دلیل اور دو. میں کہ اچھا ایک کام کرو، ایک قافلہ آ رہا ہے میرے پیچھے، وہ قافلہ قریش کا قافلہ ہے، اس کی یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ تفصیلات ہیں، میں نے اس سے رستے میں ملاقات کی ہے، دیکھو اگر وہ ایسا ہوگا تو اس کو تم یقین کر لو، نہیں ہو تو نہیں. اور ایسا ہی ہوا. اگلے دن یا اس تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں سلام کیا تھا اور سلام بھی محمد کی آواز میں کیا گیا تھا. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ واقعہ اسراء اور معراج ہے. ابو بکر کو جب یہ پتہ چلا رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ تمہارا دوست محمد یہ باتیں کر رہے کہ آسمان سے وہ ایک رات میں سفر کر کے آ گیا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اگر تو محمد نے کہی ہے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تو پھر یہ سچ ہے.
اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں تمہیں اس بات میں کیا تعجب ہو رہا ہے کہ وہ ایک رات میں آسمان پہ چلے گا اور واپس بھی آ گئے، اس بات میں کیا تعجب ہو رہا ہے؟ کہا جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چند لمحوں میں آسمان سے خبریں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتی ہیں، تو یہ بات ہضم کرنا، یہ بات قبولنا تمہارے لیے زیادہ مشکل ہے اس بات سے کہ یہ ایک رات میں آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے۔ کہا جب اس پہ تم یقین رکھتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر گئے، ابو بکر نے ان سے پوچھا کیا کیفیت ہوئی؟ نبی علیہ السلام بتاتے چلے گئے، روایت کے الفاظ ہیں ابو بکر اس میں یقین کرتے چلے گئے، اور اس دن حضرت ابو بکر کو ٹائٹل ملا کہ وہ ابو بکر الصدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، کامل تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور یہ ابو بکر کا کردار رہا۔ اس واقعے سے بہت سارے علماء نے جو یہ کہہ لیجئے کہ نصیحتیں اور سیکھنے کی باتیں ذکر کی ہیں، اس میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، وہ ابو بکر والا ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، کہ جو بات ہم نے سن لی بس اس پہ عمل کر لیا، اور اس میں کوئی ہیلے بہانے اور اس میں کوئی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اور دوسری چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ، اور یہ بڑی اہم ہے اس پورے واقعے میں، کہ یہ جب بھی زمین کے دروازے، زمین والے آپ پہ آپ کے راستے تنگ کرتے ہیں، تو آسمان کے راستے، آسمان کے دروازے آپ پہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے تکلیفیں دی، اس کے بعد طائف گئے، وہاں تکلیفیں ملی، زمین میں نبی علیہ السلام کو تکلیفوں کا سامنا ہوا، آسمان والوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا، زمین والوں نے نبی علیہ السلام کو رد کیا، آسمان والوں نے نبی علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی تکلیفیں انسان کو سامنا کرنا ہو، ان کا اللہ تعالیٰ اور آسمان والے اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے نصیحتیں پکڑنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان پہ کامل عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختام الرسل والهدي الدليل